ملازمتوں سے برطرفیاں، کام کے گھنٹوں میں کمی، بغیر تنخواہ کے چھٹی پر بھیجے جانا، ملازمتوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال۔ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد بے روزگار ہو جانے والے 4 کروڑ امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کی درخواست دی، لیکن کچھ نے اس بحران سے فائدہ بھی اٹھایا۔ مارچ کے وسط میں ہی ایمیزون نے مزید 1 لاکھ لوگوں کو بھرتی کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ کئی دوسرے ادارے بھی ڈلیوری ڈرائیوروں کی تلاش میں ہیں اور گروسری سٹورز کو ملازمین کی مستقل ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسی صورتحال میں چلے گئے ہیں جہاں ہم سب آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جاری رہے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ابھی کچھ عرصہ باہر نکل کر سٹورز میں شاپنگ کرنا چاہیں گے، اور پھر انہیں اس کی سہولت کا بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ای کامرس واقعتاً بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صنعت میں مزید ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وبا کے خاتمے کے بعد طبی کارکنوں کی مانگ میں بھی زبردست اضافہ ہوگا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نجی کمپنیاں اپنے دفاتر میں ڈاکٹر رکھنا چاہتی ہیں، بلکہ کچھ تو اپنے میڈیکل ڈپارٹمنٹ بھی بنا رہی ہیں۔ صفائی کی خدمات کے لیے طلب میں اضافے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گھر سے آن لائن لین دین اور کام کا بڑھتا ہوا حجم مزید آئی ٹی اور ہائی ٹیک ماہرین کی ضرورت کا باعث بنے گا۔ ایک بڑی مینجمنٹ کنسلٹنسی کی کمپنی رابرٹ ہاف کے سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پال میکڈونلڈز کے مطابق ای کامرس، بینکاری، کوڈنگ، ڈیٹا انالیسس کی نوکریاں زیادہ دستیاب ہوں گی۔ گھر سے دفاتر کے کام ہونے کی شرح میں اضافے کی وجہ سے ریموٹلی یعنی دور سے بیٹھ کر تکنیکی مدد دے سکنے والی افرادی قوت کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا دور دراز کی تکنیکی مدد، ڈیٹا پرائیویسی جو سیکیورٹی کے معاملات میں انتہائی اہم ہے، ان سب کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ بینکاری کی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وبا کے دوران شرح سود میں بہت زیادہ کمی سے گھروں کی خریداری کے لیے قرض لینے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان قرضوں کو بینکوں میں پروسیس کرنے کے لیے افرادی قوت کی طلب بھی بڑھے گی۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے متاثر ہونے والی کام کی روٹین اس وبا کے بعد بھی جاب مارکیٹ میں تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ گیلپ مینجمنٹ کی مشاورتی کمپنی کی تحقیق کے مطابق تقریباً 60% امریکی جو وبا کے دوران گھر سے کام کر رہے ہیں، ان میں سے نصف سے زیادہ وبا کے ختم ہونے کے بعد بھی ایسا ہی کرنا چاہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے نئی راہیں کھلی ہیں جو اس قسم کی سہولت چاہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں والے افراد، معذور یا دائمی بیماری سے متاثر لوگ، اس قسم کے لوگ جو طویل عرصے سے فلیکسیبل گھنٹوں میں کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی کمپنیز کی جانب سے یہ بات نہیں سنی جا رہی تھی، اور اب اچانک اس وبا کی وجہ سے انہیں احساس ہوا ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھروں سے کام کرنا اداروں اور ان کی افرادی قوت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس صورتحال میں جاب مارکیٹ جلد اصل میں گلوبلائزیشن کی طرف جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دفتر سے باہر کام کر سکنے والی ورک فورس ہے، یہ آپ کو جہاں آپ چاہیں کسی کو کام پر رکھنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ سرحدوں کے پابند نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نیو یارک میں بیٹھے ہوں اور آپ کی ورک فورس کینزس شہر میں ہو۔ اس عالمی وبا کے بعد تمام کارپوریٹ کلچر تبدیلیوں سے گزرے گا۔ دنیا بھر سے لاکھوں افراد گزشتہ مہینوں سے گھر سے اپنے دفاتر، سکولز اور کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور شاید ان میں سے بہت سے لوگ یہ ایسے ہی رکھنا چاہیں گے۔ ڈیریا ڈیگٹس کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔